ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات محبت، پیار اور ادب و احترام کے ساتھ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ ہم محترم جناب محمد اصغر صاحب کے اس دولت خانے پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ کی اس پاکیزہ محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد فرمائے اور اس گھر کے تمام باشندگان کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار، محفل چھوٹی ہو یا بڑی، اپنی اہمیت کے اعتبار سے میلاد مصطفیٰ کی محفل بہت بابرکت ہوتی ہے۔ ہم الحمدللہ یہ جو محافل کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے گھروں کو بھرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہر گھر کو اللہ کے محبوب کی رحمت کا حصہ دینا ہے، تاکہ جب وہ سینوں میں، ان ویڑوں میں، ان گھروں میں جب وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم سارے مل کر بیٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے، نعت خوانی ہو، تھوڑا بہت وعظ و نصیحت ہو، سرکار کے محاسن بیان کیے جائیں، سرکار کے معجزات بیان کیے جائیں، سرکار کے کمالات بیان کیے جائیں، اور یہ تمام ذکر خیر بیان کر کے آخر میں دعا کر کے سارا ثواب گنبد خضرہ کے مکین کی بارگاہ میں پیش کریں اور دعا کریں کہ اللہ جب وہ ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کو دل کا سکون اور آنکھوں کا حیا نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک معجزات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مبارکہ کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے۔ تمام مفسرین کرام سے کے نزدیک یہاں پر برہان سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برہان عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی اور ترجمہ جب وہ مفسرین نے مختلف بیان فرمائے ہیں۔ کسی نے کہا کہ برہان سے مراد دلیل ہے، کسی نے کہا برہان سے مراد جب وہ واضح نشانیاں ہیں، کسی نے کہا کہ برہان سے مراد معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام صف انبیاء میں ایک جداگانہ مقام رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک بے شمار اللہ کے نبی اور رسول آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کی تائید اور نصرت کے لیے ان کو معجزات کے ساتھ نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحائف عطا فرمائے، اللہ نے ان کو اپنے احکامات عطا فرمائے۔ لیکن اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ زندگی سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آنے والے تمام نبیوں کو گنے چنے معجزات عطا فرمائے۔ کسی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے عطا فرمائے،
کسی کو اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی یہ شان یہ رہی ہے کہ ہر نبی کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا وہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق معجزہ تھا۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اس کائنات میں، تو آپ کی جو قوم تھی وہ بڑی جفا کش تھی، طاقتور تھی، صحت مند تھی، بڑے بڑے ان کے اونچے قد تھے، اور ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ پتھروں کو یا وہ پہاڑ کو یا وہ کاٹ کر ان پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے تھے، یعنی کہ ہموار زمین پر نہیں بلکہ پہاڑوں کو وہ کاٹتے تھے، تو پہاڑوں کو کاٹ کر پتھروں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، اور اپنے اس کام پر ان کو بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا، فخر کرتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنے بہادر ہیں کہ ہم نے پتھروں کو کاٹ دیا، ہم نے پہاڑوں کو چیر دیا اور اپنے آشیانے بنا لیے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ تو اب قوم جو بہت صحت مند اور بہت طاقتور تھی، اور وہ قوم جن کو اپنی طاقت پر اتنا مان تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہم نے پہاڑوں کو چیرا، ہم نے پہاڑوں کو کاٹا، پتھروں کو تراشا اور اپنے گھر بنا لیے۔ اے صالح، اگر تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہے نا، اب دیکھیں قوم کا آگے سے مزاج کیسا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لو، کہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تم اللہ کو اپنا خالق، مالک اور رازق اور معبود مان لیتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے گا۔ اب یہ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت دے رہے ہیں، آگے سے قوم از رائے تمسخر، از رائے مذاق اللہ کے نبی سے کہتی ہے کہ اے صالح، ہم کو بڑی باتیں سنانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، ہم تم کو ایک بات کہتے ہیں، اگر تم ہمارا کام کر دو تو ہم تم کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو قوم نے آگے سے مذاق کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو کہا کہ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، تم اس پہاڑ میں سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو زندہ پیدا کر دو، باہر نکال دو، ہم تم کو اللہ کے نبی مان لیں گے۔ اب بظاہر یہ ایک ایسا بےہودہ سا مذاق تھا، اللہ کے نبی ان کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، ان کو دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ دکھا رہے ہیں، جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، اللہ کی معرفت اور پہچان دے رہے ہیں، تو آگے سے جواب یہ ہونا چاہیے تھا ہم تم کو مانتے ہیں یا ہم تم کو نہیں مانتے ہیں، یہ دو یعنی کہ ہاں یا نہ میں جواب ہونا تھا۔ لیکن قوم کا آگے سے مزاج کیسا بنا؟ قوم نے کہا کہ اے صالح، ہم تم کو جانتے ہیں، تم ہمارے بیچ میں پیدا ہوئے ہو، ہم تم کو تمہارے والدین کو جانتے ہیں، تم میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے جس کمال کی وجہ سے ہم تم کو اللہ کا نبی مان لیں۔ اگر تم اللہ کے واقع نبی ہو تو ہم تم کو کہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہنہناتی ہوئی باہر اگر نکل آتی ہے تمہارے کہنے پر تو ہم تمہارا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اب صالح علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ اب یہ بھی کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سرکار سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سے قوم نے جب معجزے کا تقاضا کیا اور مطالبہ کیا، کسی خارق عادت امر کا مطالبہ کیا، تو اس نبی نے ڈائریکٹ وہ کام نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے خدا کے ساتھ رابطہ کیا، دعا کی، یا اللہ اب میری قوم مجھ سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ اے اللہ کے بندے، اے نبی، اگر تو واقعہ اللہ کا نبی ہے تو پھر یہ کام کر دکھا۔ صالح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ قوم ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے، لیکن اس قوم نے ایک شرط جب رکھی ہے، قوم کہتی ہے کہ ہم تم کو اللہ کا نبی اس شرط پر مانیں گے کہ تم اس پہاڑ سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکالو۔ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے یہ بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، پھر میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کا تقاضا پورا فرما دے، ان کا مطالبہ پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صالح، تیرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے، سوٹی ہے، جو عصا ہے، اس عصا کو پہاڑ پر مارنا تمہارا کام ہے، پہاڑ کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کرنا اور اس پہاڑ میں سے، اس سنگلاخ زمین میں سے ایک جاندار کو 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو نکالنا تیرے پروردگار کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔
نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق اب جائیے نعرہ حیدری یا تو اللہ تعالیٰ کے امر سے حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ پر اپنا عصا مارا تو پہاڑ اللہ کے امر سے 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور اس پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہنہناتی ہوئی باہر آ گئی۔ جب قوم نے دیکھا کہ واقعہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو اس بندے کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پہاڑ جس میں جان نہیں ہے، پتھر ہے، مٹی ہے اور جس کے اوپر درخت اگے ہوئے ہیں، اس پہاڑ سے کیسے ایک جاندار نکل سکتا ہے؟ تو جب ان کے تقاضے اور مطالبے کے مطابق اس پہاڑ سے 10 ماہ کی گابن اڑنی باہر آ گئی تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبی کو مان کر اللہ کا قرب پاتے، اللہ کو اپنا خدا الہ مانتے، انہوں نے کہا ہاذا من سحر علیم، کہ یہ تو بہت بڑا یعنی کہ جادو ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے اس معجزے کو جادو سے تعبیر کر دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے نا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا کوئی بھی بندہ اس اونٹنی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یہ جہاں سے چاہے گی پیے گی، یہ جہاں سے چاہے گی کھائے گی، جس کھیت سے چاہے یہ یعنی چارہ کھائے اور جس سے وہ کنویں سے چاہے یہ پانی پیے، اور کوئی بندہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کی کونچوں کو کاٹ دیا، اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم پر پھر عذاب نازل کیا۔ یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کی قوم نے مطالبہ کیا تو آپ نے ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو باہر نکالا۔ یہ ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آن گری اپنے عروج پر تھی، لوہاروں کا کام، یعنی کہ قوم ساری کی ساری لوہاری تھی، لوہے کا کام کرتے تھے، زیریں بناتے تھے، اور بڑے بڑے یعنی کہ انہوں نے بٹے لگائے تھے آگ کے، جس میں یعنی کہ وہ لوہے کو تاپتے تھے اور زیریں بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے اور لوہے کے سارے آلات بناتے تھے۔ اب صالح علیہ السلام جب اللہ کے نبی مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا کہ قوم تو جو کوئی چیز بھی بنانا اگر چاہتی ہے تو پہلے بٹھی میں آگ بناتی ہے، پھر لوہے کو گرم کرتی ہے، پھر اس کو کوٹ کر اس چیز کی شکل دیتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے ہمارے ہاتھ میں کپڑا نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی لوہے کو پکڑتے، اب قوم کہتی ہے کہ ہم کو یعنی کہ درانتی بنا کر تو آپ ایک سولڈ لوہا پکڑتے تھے تو اس کو پکڑ کر ایسے موڑ کر دانتری بنا دیتے تھے۔ اب قوم کہتی ہے کہ ہم نے کلاڑی بنوانی ہے تو آپ ایسے یعنی کہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے اور درانتی بنا کر دیتے اور ان کو یعنی کہ جو چیز وہ کہتے تھے وہ بنا کر دے دیتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا وقت کے مطابق کہ قوم لوہے میں مہارت رکھتی ہے، لیکن آپ نے ان کو ان کے کام سے زیادہ بڑھ کر کام کر کے دکھایا کہ تم اگر لوہے سے کام کرنا چاہو تم کو آگ کی ضرورت ہے، تم کو بھٹی کی ضرورت ہے، تم کو اس چیز کو کوٹنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھ میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے، نہ میں لوہے کا محتاج ہوں، نہ میں کوٹنے کا محتاج ہوں، نہ ہی میں اپنا وقت ضائع کرنے کا محتاج ہوں، بلکہ میں جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں لوہے کو ہاتھ لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ویسا بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھتے ہیں تو اس وقت طب اپنے عروج پر تھی، لوگ بہت سے تھے، یہ ارسطو، افلاطون، یہ لوگ یعنی کہ اس دور کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے پاس یعنی کہ ایک موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج موجود تھا، اور یہ لوگ اپنے فن میں ماہر تھے، لیکن یہ یعنی کہ چند ایسی اور بیماریاں ہیں جس میں وہ بڑے پریشان تھے۔ ایک ان کے پاس مادرزاد اندھے کا علاج نہیں تھا۔ مادرزاد اندھا وہ ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی جس کی آنکھیں نہ ہوں، ایک تو وہ ہے جو پیدا ہوا تھا تو اس کی آنکھیں دی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کی آنکھوں سے نور چلا گیا اور وہ نابین ہو گئے، وہ آندھا اور ہے، اور ایک وہ ہے جو پیدا ہوا ہی ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو اس بندے کو آنکھیں دینا ان طبیبوں کے پاس میں نہیں تھا۔ اور ایک برس کا مریض جو ہے، کوڑی کا مریض جو ہے،
اس کو جب وہ صحت یاب کرنا ان لوگوں کے بس میں نہیں تھا. تمام طبیبوں نے مل کر ان بیماریوں پر ریسرچ کی لیکن ان کو کوئی بھی علاج نہ ملا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کمالات عطا فرمائے جس میں تمام طبیب تمام ڈاکٹر پریشان تھے. آپ کے سامنے جب کوئی کوڑی کا مریض آتا تھا, برس کا مریض آتا تھا, مادر زاد اندھا آتا تھا تو آپ کو نہ تو دوائی بنانے کی ضرورت پڑتی تھی نہ ہی آپ کو کوئی چیز کوٹنے کی ضرورت پڑتی تھی. بس آپ اس مریض کے وجود پر اپنا دست مبارک رکھتے, اپنا ہاتھ رکھتے تھے تو آپ کا ہاتھ جب اس مریض کے جسم پر جاتا تھا اللہ تعالیٰ اس مادر زاد اندھے کو آنکھیں بھی عطا فرما دیتا تھا, کوڑی والے مرض کا کوڑ دور کر دیتا تھا اور برس والے مرض کا برس دور فرما دیتا تھا. یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. اور آپ کے سامنے اگر کوئی ڈیڈ باڈی آتی تھی, کوئی میت آتی تھی تو آپ اس کو ٹھوکر مار کر کہتے تھے کم باذن اللہ, تو وہ اللہ کے امر سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ کمالات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. اور سب سے زیادہ معجزات باقی تمام نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا تِسْعَ آیَاتٍ کہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ تِسْعَ آیَاتٍ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے. باقی تمام نبیوں کو کسی کو 1, کسی کو 2, کسی کو 3 معجزات عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی تمام نبیوں میں سب سے زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. اور وہ کتنے تھے؟ قرآن نے کہا کہ وہ 9 معجزات تھے. لیکن جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری آئی, جو حبیب خدا ہیں, جو تمام انبیاء کے تاجدار ہیں, جو تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں, جب آپ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو تحقیق تمہارے پاس میرا محبوب سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ بن کر آ گیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, جا نعرہ حیدری. یا باقی تمام انبیاء کرام اس دنیا میں آئے تو وہ معجزہ لے کر ساتھ نہیں آئے تھے. وہ پیدا ہوئے اپنی حالت میں پیدا ہوئے, نیچرل کنڈیشن میں پیدا ہوئے, اور اس دنیا میں آ کر وقت کے ضرورت اور تقاضوں کے مطابق اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا. لیکن ہمارے محبوب اس دنیا میں آ کر معجزہ یعنی کہ نہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لیا, بلکہ سرکار کا پورا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی برہان, اللہ تعالیٰ کی دلیل اور معجزہ ہے. سرکار کے بال بھی معجزہ, سرکار کا زبان بھی معجزہ, سرکار دو عالم کا رخ رحمت بھی معجزہ, سرکار کا سینہ بھی معجزہ, سرکار کا سارا وجود, حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک بھی معجزہ تھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کے 2 ناخن تھے. حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. آپ کہتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کے 2 وہ ناخن مبارک تھے, وہ میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھے تھے. جب کہیں ہمارے محلے میں کسی بندے کو بخار ہو جاتا تھا تو وہ بندے ہمارے پاس آتے تو ہم ان ناخنوں کو ڈبی سے نکال کر ایک برتن میں رکھ کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے اور ان ناخنوں کو پانی کے ساتھ ایسے ہلاتے اور وہ پانی ایک برتن میں ڈال کر اگلے بندے کو دے دیتے تھے, اور وہ پانی جب مریض کو پلایا جاتا تھا اللہ بیماریاں دور فرما دیتا تھا. یہ سرکار کے یا علیم, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مرحبا, یہ سرکار کے ناخنوں کا کمال ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال معجزہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 بال مبارک تھا, 1 بال, تو میں نے اس بال کو محفوظ کیا. تو جب کہیں مدینے میں کسی بندے کو کوئی بیماری آتی تھی تو میں وہ 1 بال پانی میں بھگو کر وہ پانی اس مریض کو دیتی تھی. اللہ تعالیٰ اس 1 بال کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا.
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں بلکہ ذات کے ساتھ سرکار کے جسم مبارک کے ساتھ نسبت رکھنے والے بالوں کا کمال ہے اور ناخنوں کا کمال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث جس صحابی سے مروی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات عالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن بھوک نے مجھ کو ستایا تو میں راستے میں بیٹھ گیا جو راستہ مسجد نبوی کی طرف جاتا تھا، تاکہ جب میری یعنی کہ اس سے وہ کمزور حالت کو صحابہ کرام دیکھیں گے تو اگر کسی کے پاس کھانا ہوگا تو وہ ضرور مجھ کو کھانے کی آفر کرے گا اور میں کھانا کھا لوں گا۔ آج تو ہمارے گھروں میں طرح طرح کی اجناس موجود ہیں اور ہمارے دسترخوان کھانوں کے ساتھ بھر جاتے ہیں اور ہم کو اپنے کھانوں میں سے انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آج میں کیا کھاؤں، یہ کھاؤں یا وہ کھاؤں۔ لیکن ہمارے صحابہ کرام، ہمارے پیارے محبوب کے غلام، انہوں نے جس افلاس اور غربت کے اندر زندگی گزاری ہے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو جب وہ کتب احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام پر اس قدر فاقے اور غربت آتی تھی کہ ایک کھجور کو دو حصوں میں وہ تقسیم کیا جاتا تھا، ایک کھجور کے دو ٹکڑے کر کے ایک آدھا ٹکڑا ایک صحابی کو اور آدھا ٹکڑا دوسرے صحابی کو دیا جاتا تھا اور پھر 24 گھنٹے اس آدھے ٹکڑے پر ان کو گزارا کرنا پڑتا تھا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اتنے فاقے کاٹے، اتنی بھوکیں برداشت کی، کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم سے ہمارا خدا راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا پیارا محبوب مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک دن بہت بھوک نے ستایا تو میں پریشان تھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، تو میں اس راستے پر بیٹھ گیا جو راستہ مسجد نبی کی طرف جاتا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پر آ گئے، مسجد کے لیے جا رہے تھے۔ تو اب مجھ کو سرکار کی جو تعلیمات تھی صحابہ کرام کو وہ یہ تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ اپنی خودی کو نہ بیچو، اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کرو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کرو۔ جو بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی خودی کو، اپنی عزت نفس کو مجروح کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، افضل اور اعلیٰ ہاتھ دینے والا ہے نہ کہ لینے والا۔ اب انہوں نے ڈائریکٹ یہ سوال نہیں کیا کہ اے ابوبکر صدیق مجھ کو بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس یا تمہارے گھر میں کوئی کھانے کے لیے ہے تو مجھے دو۔ آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کو بلا کر اپنے پاس کھڑا کر لیا تو کہا کہ اے ابوبکر صدیق میں آپ سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ برائے مہربانی مجھ کو اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ کمزوری اور نکاحت کے ساتھ بول رہے ہیں کہ شاید میرا اس طرح کمزوری کے ساتھ بولنا اس بات کی طرف اشارہ دلائے کہ مجھ کو بھوک لگی ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہ بھانپا، آپ نے محسوس نہ کیا۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا، آپ نے مسئلے کا جواب دیا، آپ چلے گئے۔ ابو ہریرہ وہاں پر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، جناب فاروق اعظم آ گئے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا، مسئلہ بتایا، وہ بھی چلے گئے۔ جناب ابو ہریرہ اداس ہو کر تو بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے پیارے محبوب حبیب دو عالم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس راستے پر آ گئے۔ سرکار دو عالم جب آئے تو آپ کا غلام ابو ہریرہ سراپے ادب بن کر سرکار کے راستے میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے اور کہا اللہ کے محبوب اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے کہا ابو ہریرہ ذرا اوپر تو دیکھو۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اوپر دیکھا، میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے تم کو؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ بھوک نے مجھ کو نڈال کیا ہوا ہے، بھوک نے مجھے ستایا ہوا ہے اور بھوک کی وجہ سے ہی میں یہاں پر بیٹھا ہوں کہ شاید کوئی مجھ کو کھانا کھلا دے۔ میرے محبوب نے کہا ابو ہریرہ میں جانتا ہوں کہ تجھ کو بھوک نے ستایا ہے اور تو جو مسئلہ پوچھ رہا ہے میں اس مسئلے کی کنڈیشن سے بھی آگاہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ تمہاری کمزوری کو بھانپ کر کوئی بندہ تجھ کو کھانے کے لیے آفر کرے گا۔ ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ اب سرکار آگے آگے جا رہے ہیں، ابو ہریرہ پیچھے پیچھے ہیں۔ سرکار دو عالم نے اپنا راستہ موڑ لیا۔ پہلے سرکار اللہ کے گھر مسجد کی طرف آ رہے تھے لیکن سرکار نے راستہ موڑا، واپس سیدھے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ پیچھے پیچھے ہیں۔ سرکار دو عالم نے جا کر اپنی بیٹھک میں اپنے
مہمان خانے میں جہاں پر لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا وہاں پر بٹھایا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ سرکار نے کہا عائشہ کیا گھر پر کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، آپ مسجد کے لیے باہر نکلے ہیں تو انصار کے ساتھ والے محلے سے ایک پیالہ دودھ کا سرکار کے لیے بطور ہدیہ بھیجا گیا ہے، کسی صحابی نے بطور ہدیہ آپ کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ وہ ایک پیالہ دودھ کا جو انصار کے کسی محلے سے میرے لیے آیا ہے وہ میرے ہاتھ میں پکڑا دو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ پیالہ پکڑا، سرکار کے ہاتھوں میں تھما دیا، اور سرکار دو عالم وہ پیالہ جو دودھ سے لبالب تھا لے کر جب اس مہمان خانے میں آئے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کے دست کرم میں وہ پیالہ دیکھا نا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے یعنی کہ بے روح جسم میں دوبارہ روح لوٹ آئی ہے، میرے مردہ جسم میں بھوک اور جب وہ پیاس کی وجہ سے جو کمزوری اور نکات محسوس کر رہا تھا، وہ جسم جو کمزوری کے شکار تھا اس وجود میں دوبارہ جان آ گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ لے کر آئے، سرکار نے وہ پیالہ رکھا، سرکار بھی بیٹھ گئے، جناب ابو ہریرہ بھی بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ابو ہریرہ صفہ کے چبوترے پر کیا صحابہ کرام موجود ہیں؟ تو میں نے کی ہاں یا رسول اللہ وہ موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ جا کر اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ اصحاب صفہ آج مسجد نبوی شریف میں جس جگہ پر مؤذن اذان دیتا ہے، چار ٹانگوں پر ایک چبوترا کھڑا کیا گیا ہے مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ کے بالکل سامنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ زیارت کا موقع نصیب فرمائے، آپ سارے جائیں، اللہ کے پیارے محبوب کی مسجد نبوی کی جا کر زیارت کریں، اللہ آپ کو اصحاب صفہ کے اس چبوترے کی زیارت فرمائے۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو اپنا تن من دھن سب کچھ سرکار کے نام پر قربان کر کے سرکار کے پاس آ گئے تھے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے کھیتوں کو، اپنی فصلوں کو، اپنے جانوروں کو، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر وہ آ گئے تھے۔ اب جن کا آگا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، ان کے آگے بھی اللہ کے رسول تھے، ان کے پیچھے بھی اللہ کے رسول تھے، اور وہ وہاں پر رہا کرتے تھے، سرکار سے تعلیمات سیکھا کرتے تھے، اسلام کی باتیں پڑھتے تھے، اور اگر وہ چیز کھانے کے لیے آ جاتی تو سب سارے مل کر کھا لیتے تھے۔ غریب لوگ تھے، مفلس اور نادار لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے یہ تمام چیزیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ جا کر اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ ابو ہریرہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ کہا نا ابو ہریرہ جاؤ جا کر تمام صحابہ کو بلا کر لے آؤ، تو مجھ کو ایسے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں پہاڑ جتنے بھاری ہو گئے ہیں۔ ایک پیالہ دودھ کا، وہ تو 70 کے لگ بھگ لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، ایک میں اتنا پیاسا ہوں، میں اتنا بھوکا ہوں، یہ پیالہ تو ایک سانس میں پی جاؤں گا تو وہ 70 صحابہ کرام کیا کریں گے؟ کہتے ہیں میں اب سرکار کا غلام تھا، نہ تو میں نہیں کر سکتا تھا، انکار تو ہمارے ضمیر میں نہیں تھا کہ سرکار کی کسی بات پر ہم انکار کرتے، تو میں بوجھ القدموں کے ساتھ اس بیٹھک سے، اس مہمان خانے سے نکلا، چلتا چلتا میں اصحاب صفہ کے چبوترے کے پاس پہنچا، تو میں نے کہا اے اللہ کے محبوب کے غلاموں، اے اصحاب صفہ آ جاؤ، آج اللہ کے محبوب نے تمہاری مہمان نوازی کرنی ہے، آج اللہ کے محبوب چاہتے ہیں کہ تم میرے وہ مہمان بن جاؤ، میرے گھر آؤ، تمہارے لیے سرکار نے کچھ وہ کھانا تیار فرمایا ہے۔ تمام اصحاب صفہ خوش ہو گئے، تمام صحابہ کرام آ گئے اور آ کر سرکار کی بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس دودھ کے پیالے کو پکڑو۔ جب سرکار نے یہ کہا نا ابو ہریرہ اس دودھ کے پیالے کو پکڑو، تو مجھ کو خوشی ہوئی کہ سرکار کہہ رہے ہیں پہلے تم پی لو، پھر پینے کے بعد ان کو پلا لینا، لیکن سرکار نے کہا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو اور پکڑ کر دائیں طرف سے شروع ہو جاؤ، تمام صحابہ کرام کو دودھ پلاؤ۔ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک بات تو پریشانی ہوئی کہ یہ تو پہلا بندہ ہی پی جائے گا، آگے والے کیا کریں گے، لیکن میں کیا کرتا، سرکار کا حکم تھا، پیالہ اٹھایا، دائیں طرف سے میں نے شروع کر دیا، سرکار نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اللہ کا نام لے کر پینا شروع کر دو۔ پہلے صحابی نے اللہ کا نام لیا، کہا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ پڑھ کر اس صحابی نے اس پیالے کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا۔ جب وہ دودھ پی رہا تھا اس نے لمبی ڈیگ جب دودھ کی لی تو مجھ کو ایک بار مایوسی ہوئی کہ یہ سارا دودھ ختم کر دے گا اور سارے لوگ بھوکے رہ جائیں گے، لیکن اس وقت میری جب وہ آنکھیں کھل گئی اور میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جب اس صحابی نے سیر ہو کر دودھ پیا اس نے خوب رج کر دودھ پیا، اور جب پیالہ منہ سے اس نے پیچھے ہٹایا تو ایسے لگتا تھا اللہ نے اس پیالے کا تعلق آب کوثر اور حوض کوثر کے ساتھ ملا دیا ہے۔ وہ سارے کا سارا یعنی کہ پیالہ بھرے کا بھرا ہوا ہے۔ اب میں نے وہ پیالہ پکڑا، میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ یہ سرکار کا معجزہ ہے، یہ سرکار کی خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ نے اس میں برکت پیدا کر دی ہے۔ میں نے پیالہ پہلے سے پکڑا، دوسرے کو دیا، اس نے خوب سیر ہو کر پیا، تیسرے کو دیا، اس نے خوب سیر ہو کر پیا، حتیٰ کہ ایک ایک کرتے کرتے 70 صحابہ کرام نے اس ایک پیالے سے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب کون رہ گیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک آپ رہ گئے ہیں، ایک میں رہ گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تو دودھ پی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ غلام بعد میں پیے، آقا پہلے پیے، یا رسول اللہ آپ پہلے پیے۔ سرکار نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ تو پہلے پی، تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو پھر اپنے مہمان کی عزت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ کے ذات پر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارا ایمان ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے اور عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور تم کو اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، قیامت کا دن حق ہے، ہم نے اپنے دنیا کے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ کہا اگر تم کو ان دو باتوں پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر، تو میں محمد تم کو کہتا ہوں پھر اپنے مہمان کی عزت کیا کرو۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تو مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں، لہذا مہمان کا حق پہلے پینا ہے، میزبان کا حق بعد میں پینا ہے، لہذا پہلے تو پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ اٹھایا، منہ کے ساتھ لگایا، میں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ دوبارہ پی۔ میں نے دوبارہ دودھ منہ کے ساتھ لگایا، خوب لمبی سانس لے کر دودھ پیا۔ جب میں نے پیالہ ہٹایا تیسری بار سرکار نے کہا ابو ہریرہ پھر پی۔ میں نے پھر اپنے منہ کے ساتھ پیالہ لگا لیا۔ 3 بار جب میں دودھ پی چکا سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم اے میرے پیارے محبوب